نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم اپنا جو لیسن ہے آج کی کلاس کا آیت نمبر 103 سے شروع کر رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ٹرانسلیشن ہے اس کی، اگر یہ لوگ صاحب ایمان اور پرہیز کرنے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب پاتے، کاش کہ وہ اسے جان لیتے۔ پچھلی آیت 102 میں یہاں پر ہاروت اور ماروت کا ذکر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر، جادو سحر جو ہوتا ہے جادو اس کا ذکر، اور یہاں پر ہے اگر یہ لوگ صاحب ایمان اور پرہیز کرنے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب پاتے کہ وہ اسے جان لیتے۔ یعنی اگر ان کا ایمان پختہ ہوتا، پرہیز کرنے والے ہوتے، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر یعنی کہ تقویٰ ہوتا، خشیت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی لوگ بہترین ثواب پاتے، کاش کہ وہ جان لیتے۔ الٹے کام کرنے سے پہلے، غلط کام کرنے سے پہلے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے، اللہ کی آیات کا کفر کرنے سے پہلے جان لیتے تو وہ اللہ سے بہترین اجر پاتے، لیکن وہ صاحب ایمان اور پرہیز کرنے والے نہیں تھے۔ دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ٹرانسلیشن ہے اس کی، اے ایمان والو تم اپنے نبی کو راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ یہودی جبرائیل امین اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور پہلے انبیاء کے بدترین گستاخ تھے، اور ہیں، اب بھی ہیں۔ اسی عادت خبیثہ کی وجہ سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کیا کرتے ہیں، جس کی سزا جہنم قرار دی گئی ہے۔ ہر زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دوسری زبان سے ملتے جلتے اور ہم آواز ہوتے ہیں۔ عربی کے جو الفاظ عبرانی زبان سے مشابہت اور مماثلت رکھتے ہیں ان میں ایک لفظ ہے راعنا، جس کو ذرا کھینچ کر ادا کیا جائے تو اس کے معنی بنتے ہیں احمق، اجڑ اور چرواہا، جسے کہتے نہیں جاہل، اجڑ اور چرواہا۔ مسلمانوں کی عزت، اسلام کی عظمت و رفعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام و اکرام میں روز بروز اضافہ دیکھ کر یہودی اپنے دلوں میں کڑتے اور جلتے رہتے، اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کی مجلس میں آتے تو آپ کی گفتگو کے دوران راعنا کا لفظ استعمال کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے کہ ہم آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ بعض اوقات فہم کلام کے لیے مسلمان بھی آپ کی خدمت میں راعنا عرض کرتے، لیکن دونوں کی ادائیگی اور نیت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ صحابہ کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا وقفہ فرمائیں، توقف فرمائیں، تاکہ آپ کا ارشاد سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہودی گستاخی کے انداز میں بولتے اور بعض اوقات اپنی مجلسوں میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو ان کا نبی، اور یہ لوگ کس قدر نادان اور بیوقوف ہیں کہ انہیں اس لفظ کا مفہوم سمجھ نہیں آتا۔ اس موقع پر ارشاد خداوندی نازل ہوا کہ اے مسلمانوں، اب کے بعد، آج کے بعد، اس وقت کے بعد اس ذو معنی لفظ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو،
اس کی بجائے انظرنا کا لفظ استعمال کیا کرو، جس کا معنی ہے اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف نظر التفات فرمائیں، یعنی کہ نظر فرمائیے ہماری طرف، توجہ کی نظر۔ پھر جو کچھ آپ کی زبان اقدس سے الفاظ جاری ہوں انہیں پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ سنا کرو۔ وَاسْمَعُوا کا لفظ استعمال فرما کر یہ اشارہ بھی دیا کہ دوران خطاب جو خطاب کر رہا ہے، جسے متکلم کہتے ہیں، اس کو ٹوکنا سننے والے کی عدم توجہ کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا سننے والے کا فرض ہے کہ وہ دوسرے کے کلام کو ایسے توجہ کے ساتھ سنے کہ حد الوسیع اسے استفسار کرنے کی حاجت پیش نہ آئے، مطلب یہ کہ اسے یقینی طور پر دوبارہ پوچھنے کا جو ہے وہ ضرورت محسوس نہ ہو۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو عدم توجہ یعنی کہ بغیر توجہ اور بد نیتی کے ساتھ سننے کی بجائے پوری توجہ سے سننا اور ماننا چاہیے۔ یہ بھی تنبیہ فرمائی، انتباہ فرمایا، بلکہ پکا کیا، جس کو کہتے ہیں کہ بار بار اس کو بتانا اور پکا کر دینا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنا کفر ہے۔ یہودی انبیاء کے گستاخ نوح علیہ السلام اور شراب، یہاں پر ان دونوں کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں جو ہیں وہ رکھتی ہوں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے مے پی اور اسے نشہ آیا اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا۔ اس کے بیٹے حام نے انہیں اس حالت میں دیکھا۔ یہ بائبل میں ہے، ٹھیک ہے۔ لوط اور اس کی بیٹیاں، بائبل کے بیان کے مطابق لوط کی 2 سگی بیٹیوں نے انہیں شراب پلائی اور پھر باری باری ان سے ہم آغوش ہوئیں، نعوذ باللہ، حتیٰ کہ لوط کی یہ دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں اور ان سے ایک بیٹا پیدا کیا، استغفر اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹوں پر الزام، بائبل کے بیان کے مطابق داؤد کا بیٹا امنون بھی عشق اور زناکاری کے مرحلہ سے گزرا اور اس نے یہ کام اپنی سوتیلی بہن تمر سے کیا، یا تمر نام ہے، تے میم رے۔ اس نے مقصد پورا کرنے کے لیے فریب اور جھوٹ سے کام لیا اور دھوکے سے بہن کو الگ کمرے میں بلا کر اس سے زبردستی کی۔ داؤد نے یہ سب جب سنا تو نہایت غصہ ہوا، مگر امنون کو پورے 2 سال تک کوئی سزا نہ ملی، یہاں تک کہ داؤد کے ایک دوسرے بیٹے اور تمر کے سگے بھائی ابی سلوم نے دھوکہ سے امنون کو مروا کر اپنی بہن کا بدلہ لے لیا۔ کہاں لکھا ہے؟ سموئیل باب 13۔ اب اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر شرک کا الزام لگا کہ کیسے بلا؟ اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے محبت کرنے لگا اور اس کے پاس 700 شہزادیاں اور 300 حرمین تھی۔ اس کی بیوی نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا اور اس کا دل خداوند کے ساتھ کامل نہ رہا، جیسا کہ اس کے باپ داؤد کا دل تھا۔ سلیمان نے خداوند کی آگے بدی کی اور اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی جیسی اس کے باپ داؤد نے کی تھی۔ کہاں لکھا ہے؟ سلاطین۔ گستاخ اور شاتم رسول کی سزا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و تکریم مسلمانوں کے ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ آپ کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا آخرت سے سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگا اور دنیا میں واجب القتل ہوگا، یعنی اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور اسلام کے بے شمار دشمنوں کو معاف فرما دیا، لیکن چند بدبختوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ کعبہ کے پردوں سے چمٹ جائیں تو بھی انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ نافرمانی ذاتی انتقام پسندی کی وجہ سے نہ تھا، یہ فرمان جو ہے نا ذاتی انتقام پسندی کی وجہ سے نہ تھا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی گواہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔
یہ اس وجہ سے تھا کہ شاتم رسول دوسروں کے دلوں سے عظمت و احترام رسول گٹانے کی کوشش کرتا اور ان میں کفر اور نفاق کے بیج بوتا ہے۔ اس لیے توہین رسالت کو برداشت کر لینا ایمان سے ہاتھ دھونے اور رسولوں کے ایمان چھن جانے کا راستہ کھولنے کے مترادف ہے۔ نیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہر زمانے کے مسلمانوں کی محبت، عقیدت اور مرکز اور محور ہے، اور اس کے بغیر مسلمانوں کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اس لیے جو زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تان کے لیے کھلتی ہے، یعنی کہ تانہ زنی کے لیے کھلتی ہے، اگر اسے کاٹا نہ جائے، اور جو قلم آپ کی گستاخی کے لیے اٹھتا ہے اگر اسے توڑا نہ جائے تو اسلامی معاشرہ اعتقادی و عملی فساد کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ زیبا، یعنی کہ ایسے الفاظ جو زیب نہیں دیتے، نہ زیبا الفاظ کہنے والا امام ابن تیمیہ کے الفاظ میں ساری امت کو گالی دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ایمان اور غیرت کی خاطر گستاخی کرنے والے کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ اپنی کتاب الصارم المسلول علی شتم الرسول میں فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل حدیث امام احمد اور امام مالک کے نزدیک شاتم رسول کی توبہ اسے قتل کی سزا سے نہیں بچا سکتی، جبکہ امام شافعی سے اس سلسلے میں توبہ کے قبول اور عدم قبول دونوں کے قول منقول ہے۔ یعنی کہ جو امام ہے نا مالک، وہ تو کہتے ہیں کہ توبہ بھی کرے گا بندہ تب بھی گستاخ رسول کی سزا وہی رہے گی۔ اسی طرح سے امام شافعی اس سلسلے میں توبہ کے قبول اور عدم قبول دونوں کے قول منقول ہے، یعنی کہ امام شافعی کے مطابق توبہ قبول بھی ہوتی ہے اور نہیں بھی ہوتی۔ البتہ امام ابو جعفر کے نزدیک اگر وہ سزا سے پہلے توبہ کرے تو سزا سے بچ سکتا ہے۔ امام ابن تیمیہ اکثر محدثین اور فقہاء کی طرح اس بات کے قائل ہیں کہ شاتم رسول توبہ کے باوجود قتل کی سزا کا مستحق ہے۔ انہوں نے اس سلسلہ میں اپنی کتاب کے مختلف مقامات پر جو دلائل دیے ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ نمبر 1، شاتم رسول فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی زمین پر فساد پھیلانے کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس کی توبہ سے اس بگاڑ کی تلافی نہیں ہو سکتی جو اس نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا ہے۔ نمبر 2 ہے، اگر توبہ کی وجہ سے سزا نہ دی جائے تو اس سے دوسرے بدبختوں کو جرأت ہوگی کہ وہ جب چاہے توہین رسالت کا ارتکاب کر لے اور جب چاہے توبہ کر کے سزا سے بچ جائے، اور اس طرح غیروں کو موقع ملے گا کہ وہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی کو جو ہے وہ بچوں کا کھیل بنا لیں۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت و تحقیر، یعنی ان کی جو ہے وہ گستاخی ان کی شان میں تحقیر کے جرم کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی ہے۔ حقوق اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے، مگر حقوق العباد میں زیادتی اس وقت تک معاف نہیں ہوتی جب تک متعلقہ مظلوم اسے معاف نہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں اگر کسی کا یہ جرم معاف کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، مگر اب اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ امت مسلمہ یا مسلمان حاکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس جرم کو معاف کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ نمبر 4 ہے، قتل، زنا، سرقہ جیسے جرائم کے بارے میں بھی اصول یہی ہے کہ ان کا مجرم سچی توبہ کرنے سے آخرت کی سزا سے بچ سکتا ہے، مگر دنیاوی سزا سے نہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ قاتل، زانی یا چور گرفتار ہو جائے اور کہے کہ میں نے جرم تو کیا ہے مگر اب توبہ کرتا ہوں تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، اسے ہر صورت سزا دی جائے گی۔ اسی طرح شاتم رسول کا جو مرتکب ہے، مجرم ہے، جرم کے بعد توبہ کا اظہار کرے تو دنیاوی سزا سے نہیں بچ سکتا، اور اس کا جرم یہ کون ہے؟ 1 منٹ بھائی رکیے گا ذرا، جی چلتے ہیں آگے۔ مگر اب توبہ کرتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے، اسے ہر صورت سزا دی جائے گی۔ اسی طرح شاتم رسول کا مرتکب بھی جرم کے بعد توبہ کا اظہار کرے تو دنیاوی سزا سے
نہیں بچ سکتا، اور اس کا جرم جرائم جو آپ کے سامنے جرم کی ذکر کیا ہے نا جن جرائم کا، ان سے زیادہ سنگین ہے۔ گستاخ رسول کے بارے میں احکامات دیکھ لیجئے، سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں ہے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گستاخ رسول کا قتل، یہ ہے جی ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک اندھے شخص کی ایک ولد لونڈی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، اور وہ اسے منع کرتا، وہ گالیاں دینے سے باز نہیں آتی تھی، وہ اسے جھڑکتا تھا مگر وہ نہ رکتی تھی۔ ایک رات اس لونڈی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کی تو نابینا صحابی نے ایک چھرا لے کر اس کے پیٹ میں پیوست کرتے ہوئے اسے زور سے دبایا، جس سے وہ مر گئی۔ صبح اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوا تو اپنے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، میں اس آدمی کو قسم دیتا ہوں جس نے کیا اور جو کچھ کیا میرا اس پر حق ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر ایک نابینا صحابی کھڑا ہوا، اضطراب کی کیفیت میں لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں اسے منع کرتا تھا مگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتی تھی، اس کے بطن سے میرے 2 ہیروں جیسے بیٹے ہیں اور وہ میری رفیق حیات تھی۔ پچھلی رات جب وہ آپ کو گالیاں دینے لگی تو میں نے چھرا لے کر اس کے پیٹ میں پیوست کرتے ہوئے اسے زور سے دبایا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو سننے کے بعد فرمایا، تم گواہ رہنا کہ اس عورت کا خون رائے گاہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی اسے قتل کیا جائے، اور جس نے اس کے صحابہ کو گالی دی اسے کوڑے مارے جائیں۔ مشرک گستاخ رسول کا قتل، مشرکین میں سے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اس دشمن کی کون خبر لے گا؟ تو حضرت زبیر بن عوام کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سامان زبیر کو دے دیا۔ ابو لہب کا عبرتناک انجام، سورہ لہب کے نزول پر ابھی 8 سال ہی گزرے تھے کہ جنگ بدر میں بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے، مگر مکہ میں بدر کی شکست کی اطلاع پہنچی تو سب سے زیادہ دکھ اور رنج ابو لہب کو ہوا۔ وہ اسی صدمے اور رنج میں بیمار پڑ گیا۔ 7ویں روز بیماری کوڑ کی شکل اختیار کر گئی، جس وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ کھانا پینا ترک کر دیا۔ بالآخر وہ نہایت بے کسی کی موت مرا۔ مرنے کے بعد بھی اس کے بیٹے اس کے قریب نہ گئے، یہاں تک اس کی لاش سے بو پھیلنے لگی۔ تب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دیے تو انہوں نے ایک حبشی کو مزدوری دی، جس نے گڑھا کھودا اور لکڑی سے لاش کو دھکیل کر گڑھے میں پھینکا اور مٹی ڈال دی۔ گستاخ رسول کو قبر نے باہر پھینک دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص عیسائی تھا، وہ مسلمان ہو گیا، سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ چکا تھا، وہ کاتب وحی تھا، پھر وہ مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے اس کے سوا اسے کچھ معلوم نہیں۔ اس کی موت واقعہ ہو گئی تو اس کے ساتھیوں نے اسے دفن کیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر کی بجائے زمین کے اوپر پڑی ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا، اس لیے انہوں نے قبر کھود کر لاش کو باہر پھینک دیا ہے۔ چنانچہ دوسری قبر کھودی جو بہت گہری تھی، لیکن جب صبح ہوئی تو لاش پھر باہر تھی۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا، اس لیے اس کی قبر کھود کر انہوں نے لاش باہر پھینک دی ہے۔ پھر انہوں نے قبر کھودی جتنی گہری ان کے بس میں تھی اور اس میں ڈال دیا، لیکن جب صبح ہوئی تو لاش پھر باہر پڑی ہوئی تھی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں بلکہ یہ آدمی عذاب خداوندی میں گرفتار ہے، چنانچہ انہوں نے اسے یوں ہی زمین پر پھینک دیا۔ امام احمد بن حنبل، جن آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے یا آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ مسلمان ہو یا کافر، اس کا قتل کرنا واجب ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ اسے توبہ کرنے کی مہلت نہ دی جائے بلکہ فوراً قتل کر دیا جائے۔ یہ امام احمد بن حنبل کے حوالے سے میں نے بتایا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سن لیجئے، خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک رحمہ اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں پوچھا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، اس امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جس کے نبی کو گالیاں دی جائیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے خواہ مسلمان ہو یا کافر، اس کو قتل کرنا واجب ہے۔
ستمبر 2005 میں ڈنمارک کے بدنام زمانہ صحافی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے، جس سے تو پورے عالم اسلام میں ایک بے چینی پیدا ہوئی، مسلمان تڑپ اٹھے اور پوری دنیا میں جلوس، ہڑتالیں، بے مثال مظاہرے ہوئے۔ اس میں سعودی عرب نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا۔ ڈنمارک کے گستاخانہ عمل کی وجہ سے سعودی عرب نے عالم اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے 26 جنوری کو ڈنمارک سے اپنا سفیر واپس بلا لیا اور سعودی عرب سے ڈنمارک کی اشیاء کی بائیکاٹ کا آغاز ہو گیا، جو تمام عرب ریاستوں مصر، لیبیا، ایران اور دوسرے مسلم ممالک تک پھیل گیا۔ 4 فروری کو پاکستان نے ڈنمارک، ناروے، فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین، سوئٹزرلینڈ، ہنگری، ہالینڈ اور جمہوریہ چیک ریپبلک کے سفیروں کو طلب کر کے گستاخانہ خاکوں کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ پاکستان نے خاکوں کے شائع کرنے والی ممالک سے ادویات درآمد کرنے پر پابندی لگا دی۔ فرانس اور ڈنمارک کی 4 میڈیسن کمپنیوں کی تقریباً 111 ادویات پاکستانی میڈیکل سٹورز پر فروخت کی جاتی تھیں۔ ڈاکٹر صاحبان نے ان ادویات کی بجائے متبادل ادویات تجویز کر دی۔ شام، لبنان اور لیبیا میں ڈنمارک کے سفارت خانوں کو آگ لگا دی گئی۔ مسلم ممالک نے ڈنمارک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا۔ بس جس ملک سے جو بن پڑا اور جس دینی، سیاسی اور رفاہی تنظیم سے جو ہو سکا، اس نے اپنی اسلامی غیرت کا ثبوت فراہم کر کے اپنے جذبات کا اظہار کیا، جس کو دیکھ کر عالم کفر کے بعض حکمرانوں اور اخبارات کے ایڈیٹرز اور مالکان نے معذرت کا رویہ اپنایا، جس میں چند ایک آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ناروے کے اخبار کے ایڈیٹر ان چیف وجیو ان سیلبک نے معافی مانگی، جس کو ناروے کی اسلامی کونسل نے قبول کر لیا۔ فرانس کے اخبار کے مالک نے ایڈیٹر کو نوکری سے برطرف کر دیا اور 31 جنوری کو ڈنمارک کے اخبار نے معافی نامہ جاری کیا اور دنیا بھر کے مسلمانوں سے معافی مانگی۔ اب یہاں اس آیت میں دیکھیے گا، ذو معنی الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کلام اللہ، نمبر 2، کلام اللہ اور حدیث رسول کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ کافر اور واجب القتل ہے۔